السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویب یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر خبریں لاتا رہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور کومنٹ کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ سب سے پہلی خبر ہم شامل کرتے چلیں۔ پولیس مجھے مرتضی بھٹو کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ عمران خان لاہور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے مجھے آپریشن کر کے مرتضی بھٹو کی طرح مجھے گھر میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ زمان پارک میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، ان کی کوشش ہوگی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ ان کو خطرہ ہے کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ زمان پارک پر حملہ کیا جیسے کوئی دہشت گرد چھپا ہو۔ جگہ جگہ ناکے لگائے گئے، کارکنوں کو ریلی سے الگ کیا گیا۔ ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ عدالت کے باہر پہنچا تو پولیس نے چھت سے پتھراؤ کیا۔ 40 منٹ سے زیادہ عدالت کے دروازے پر کھڑا رہا تاکہ اندر جا سکوں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کی عدالت نہ پہنچنے پر مجھ پر توہین عدالت کا کیس ہوا۔ مجھے اپنے کیسز کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل آپ کے ساتھ کرتے چلیں۔ یہ بھی عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنے کی ایف آئی اے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنے کی ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شریک ملزم طارق شفیع کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظوری کے حوالے سے 28 فروری کو بینکنگ کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ بینکنگ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنے کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ عبوری ضمانت منظور کیے جانے کا بینکنگ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی ہے۔ اگلی خبر ہے، پولیس ایف آئی اے کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کا حکم واپس۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اور ایف آئی اے کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کروائی۔ دوران سماعت فواد چودھری نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کیا۔ فواد چودھری نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا بیان حلفی رپورٹ کے ساتھ لگا ہے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیے کہ یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ مجھے آج 23 کیسز کی لسٹ دی گئی۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو لسٹ پر بھی دستخط کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے نے کیسز کی فہرست کی مصدقہ کاپی بیان حلفی کے ساتھ جمع کروا دی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے 1000 مقدمات ہیں، لیکن یہ تو 100 سے زیادہ ہیں۔
وکیل اظہر صدیق نے کہا آج پنجاب میں عمران خان کے خلاف مقدمات کی تعداد 84 ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 43 ہے۔ کل پنجاب میں 56 اور اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 33 تھی۔ فواد چودھری نے کہا عمران خان کے خلاف گھنٹوں میں مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ نیب کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی، جس پر عدالت نے نیب کے وکیل کو فوری کیس کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ پارلیمنٹ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو تمام اختیارات دے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ اسلام آباد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ مسلح جتھوں اور دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام اختیارات دے۔ رانا ثناء اللہ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو 3 نکات پر رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرا الیکشن پر، تیسرا معاشی صورتحال پر رہنمائی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مسلح جتھے لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کی، زمان پارک میں فائرنگ کی گئی گلیلوں کا استعمال کیا گیا، جس سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے، مگر پولیس کی جانب سے سنگل فائر نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلح جتھوں اور دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام اختیارات دیے جائیں۔ گزشتہ 11 ماہ میں سیاسی اور انتظامی بحران پیدا کیا گیا اور افراتفری پھیلائی گئی، یہ ایک فتنہ ہے، اس کا ادراک نہ کیا تو ملک کو نقصان پہنچے گا، رانا ثناء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر کے اوپر چلتے ہیں۔ اگلی اور آخری خبر ہے کسی کو دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ تھر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سندھ تھر پارکر میں تحریکی منصوبہ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سندھ میں 1320 میگا واٹ شنگھائی الیکٹرانک تھر پاور اور 330 میگا واٹ تھر نو اتھر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تھر کے کوئلے سے چلنے والی ان منصوبوں سے سالانہ 11.24 ارب کم لاگت بجلی کے یونٹ پیدا ہوں گے۔ 3.53 ارب ڈالر کی مجموعی براہ راست سرمایہ کاری سے تعمیر ہونے والے ان منصوبوں کے افتتاح سے تھر کے کوئلے سے بجلی کی موجودہ پیداوار بڑھا کر 303,000 میگا واٹ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے تھر کے لیے اسپتال کے تحفے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کوئلہ 100 سال تک ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ جو بجلی تھر میں بن رہی ہے، اگر امپورٹڈ کوئلے پر جائے تو اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ منصوبہ پاکستان کی ترقی کا موجب بن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی ذات کو پاکستان کے وسیع تر مفادات اور ایک نہیں 1000 بار بھی قربان کرنا پڑا تو وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ آئین سب پر مقدم ہے، آئین و قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بنانی چاہیے، وہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے دشمن ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست ہوگی۔ کل ہی پاک فوج کے افسران شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ڈھال بنائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے، جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں دہشت گردوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں اور مجھے بتائیں
اپنی رائے کا اظہار کیا کریں جو میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری یہ تمام آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ نے